اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعه فيها طویلا اللہم یا مدبر الامور ویا باعث من فی القبور ویا مجری البحور ویا ملین الحدید لداود علیہ الصلاة والسلام ربنا افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد وآلہ الاطہار یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ اکفنی ما اہمنی یا اللہ نزیلک حیث متجہت رقابی وزیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور ولدہ القائم الحجہ الہی بانیان دی سعی و محنت قبول فرما سید وزیر شاہ صاحب نے توفیقات اضافہ فرما بیماران نو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما سید یاسر عباس سید جعفر عباس بیمار نے شفاء کاملہ عطا فرما سید باقر حسین سید شاہ شذر حسین شاہ محمد شاہ ثاقب شاہ جتنے بھی سعادات اور مومنین جس بلا و مصیبت و تکلیف و شدت و بیماری وچ گرفتار ہیں خداوندہ نجات اور شفا عطا فرما کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور اللہ سارے دے نام ہی جان دے تکلیفاں مصیبتاں بھی جان دے تو میں جملہ طور پہ دعا منگوا رہے ہیں کہ خداوندہ اس شب عاشور دا صدقہ یا اللہ اس شب شہیداں دا صدقہ یا اللہ کربلا دے مسافراں دا صدقہ جملہ مومنین مومنات سادات خردان بزرگان دے دینی دنیاوی حاجات پورے فرما تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما بے اولادانوں خصوصاً کرنل مختار صاحب میرے بھائی نزاکت شاہ صاحب باقی بھی جتنے مومنین مومنات بے اولاد نرینہ عطا فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد مومن محمد وارث دل دی تکلیف وچ مبتلا ہے شفا و نجات عطا فرما اور خصوصاً ساڑھے بھائی مولانا آغا نسیم عباس رضوی الحمدللہ ان کافی روح بصیحت ہیں بول رہے ہیں اٹھ بیٹھن اس رات دا صدقہ انہوں اور سید مزمل شاہ صاحب نو صحت کاملہ عطا فرما جتنے بھی عزاداران زن و مرد کوچک و کلام جو حاجات شریعہ لے کے ذکر پاک تشریف فرما ہیں الہی حاجات پورے فرما اور میں حقیر فقیر دیتے بھی رحم و کرم فرما اسانو ولایت امیر المومنین والے عقیدے دے اتے ثابت قدم فرما دشمنان نو ذلیل و خوار فرما الہی ماتمیاں نو جلوس ہائے عزاداری نو عاشورہ دے دن ہر جگہ تے محفوظ و مامون فرما الہی اس ظلم بھری رات کا صدقہ
ساڈے حقیقی وارث دا جلدی ظہور فرما اور اساں سارے اس قابل بنا مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکیے. ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات سارے حضرات آل محمد. سادات و مومنین، کربلا دے مسافران دی آخری رات، عاشورہ دی رات ختم ہونے وچوں ادھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے. تھوڑا مرشد حسین باقی چند گھنٹیاں دا مہمان. تسی آج 1400 سال تو بعد یہ یاد منا کے اتنے رو رہے ہو، کیا نبی زادیاں ستیاں ہوئی ہیں؟ کیا محمد دیاں دیا؟ نہیں، مولا دی قسم، کونین دیاں شہزادیاں جاگ رہی، اور فقط زینب و کلثوم نہیں جاگ رہی. مقتل پڑھ کے دیکھو، عزادارہ و جناب سکینہ بھی جاگ رہے ہیں. فقط جناب سکینہ نہیں، 3 دہاڑاں دا پیاسا 6 ماہ دا اصغر بھی جاگ رہے ہیں. مولا بڑی زندگی کرے، مولا تمہیں سلامت رکھے، ذکر دا صدقہ زندہ و سلامت رہو. میں طولانی جملے دا اس ویلے ٹائم نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام تھوڑا تھوڑا اج دی رات دا خاکہ. حضرت امام حسین آج 9 محرم شام ویلے اپنے خیام دی ترکیب تبدیل کی تھی. 8 دہاڑے اصحاب دے خیام دور دور آن، لیکن آج شام ویلے میرے امام نے درمیان پہلے نبی زادیاں دے خیمے، انہاں دے باروں بنو ہاشم دے خیمے، اور انہاں دے باروں دائرے دی شکل اصحاب دے خیمے. تے بالکل اپنے مین گیٹ دے اتے میرے آقا نے خیمہ لوایا ہے اپنے عظیم صحابی حبیب ابن مظاہر دا، جی کمر جھکی ہوئی ہے، جڑا کوفے دے بازار چوں مہندی خرید پیا کرے دا، جلے حبیب نو بی بی زینب دے کربلا آمن دی خبر ملی. جلے اس حسین دا خط پڑھے ہے نا، جو نال بھیڑی دے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، اس خریدی ہوئی مہندی دکاندار نو واپس کیتی ہے، اور اپنی سفید ریش دے ہوتے ہاتھ مار کیا دے ہون اے مہندی نال رنگین نہ ہو سی، ہون اے خون نال رنگین ہو. میں آج کہتا ہے بالکل تھوڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا، میں تواڈے ذہن تک میں مختصر دیاں خاکہ اس شب عاشور دا پہنچاونا چاہنا. میرے امام نے اس رات نو 3 حصہ میں تقسیم کیتا ہے. میرے آقا نے اس شب عاشور دی رات نو 3 حصہ میں تقسیم کیتا ہے. پہلا حصہ اصحاب با وفا وچ، اور دوسرا حصہ اہل و عیال وچ، اور تیسرا حصہ میرے امام نے عبادت خدا بندی وچ. سادات و مومنین، جلے میرا آقا پہلے حصے دے وچ اصحاب دے خیمے چ ونجن لگے تا پیو دی پیاری تھی جناب سکینہ ایویں بابے دا دامن نپ کے نا
تے خیمے دے دروازے تائیں آئیے تے نکے نکے ہاتھ بن کے آتے ہیں بابا تسا کیڑے صحابی دے خیمے وچ باسو؟ میرا امام آدھے حبیب ابن مظاہر دے۔ میری سینہ دے بابا جی ساڈے خیمے دے دروازے دے سامنے لگا ہوا ہے۔ ہاں جڑے دھیاں والے بیٹھے ہو نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے بابا ایک احسان دھی تے لیسے حکم کر سکینہ رو کے میرے سینہ دے بابا جڑے اس خیمے وچ باو نا تا اصحاب دی سارے دروازے تو کنڈ ہوئے پشت ہوئے کہ تسا کرسی میں لوائے جو تواڈا دروازے تو منہ ہوئے۔ میرا امام آدھے کیوں؟ رو کے آدھے بابا تو آج رات دا مہمان بابا میں خیمے دے دروازے وچ آ باسا آج تک کہیں ذاکر دے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بابا میں جان دیا تو آج رات دا مہمان ہے کہ بابا میں خیمے دے دروازے دے وچ آ باسا بابا جتنی دیر تو خطاب کرے سے نا صحاب نال بابا میں تیرے چہرے دی زیارت کریں دی راسا۔ میرے مولا نے دھی دی گل منی اور میرا امام اویں بیٹھا ہے یہ میں میری سین سکینہ عرض کیتا۔ میرا امام آیا اصحاب باوفا نے اٹھ کے حسین کا استقبال کیتا۔ میرا امام فرمائے صحابیوں میں اس ویلے تواڈے حکم بیعت دا حق چاہندا ہوں۔ میرا سین فرمائے جے آپ اپنی جان بچانا چاہے آپ اپنے رشتہ دار کیونکہ مولانا بڑی تعداد ہے اپنے رشتہ دار اپنے اہل و عیال لے کے چلا جاوے۔ حسین ڈٹھا ہے لوگوں دے سر جھک گئے۔ میرا آقا نے فرمایا اکبر جی بابا ذرا چراغ بجھا متا کسی نو شرم آ رہی ہوئے تیری غربت تو صدقے ہو جاواں۔ میرے مرشد نے چراغ بجھایا اس اندھیرے وچ کئی لوگ چلے گئے۔ میرے مولا نے فرمایا چراغ جلاؤ۔ حسین نے نگاہ امامت نال لٹھا کافی لوگ جا چکے ہیں۔ میرے امام نے دوبارہ اصرار کیتا ہے کہ میں تھوڑیاں گردناں وچوں اپنی بیعت اٹھا لئیے میں جنگ کرن نہیں آیا۔ صحیح فرمایا کئی میرے نانے دے صحابی بھی بیٹھن کئی میرے بابے دے صحابی بھی بیٹھن میرے بابے دے نال جنگاں میں شریک ہوئے ہیں۔ مولا فرمانے انہاں جنگاں وچ مال ملدا ہے غنیمت دا مال بہت کچھ ملتا مگر میں جنگ کرن نہ آیا میں مری جان آیا میں توحید اور رسالت نو بچاون آیا۔ سید دے جنگا کرن آندن وہ زینب جی بھیڑ تے سکینہ جی دھیاں نال نہیں گنا دے جائے مننا ہوئے وہ جا سکتا ہے۔ میرا امام فرمائے اکبر دوبارہ چراغ بجھا۔ دوبارہ چراغ بجھائے جملہ سنیا ہے کئی اٹھ گئے جڑے سچے صحابی ہیں جوان قناطاں نال لگ کے کھڑے ہو گئے تلواراں نیام وچوں کٹ کے بلند کیتیاں ہوئیاں نے اندھیرے وچ جنہاں صحابیاں دیاں کمراں جھکیاں ہوئیاں ہیں انہاں صحابیاں نے آزاداراں کپڑے نال اپنی کمراں کس کے سیدھیاں کر لئیاں۔ جنہاں صحابہ دے ابرو گرے ہوئے نکھاں دے ہوتے انہوں نے ابرو چا کے رومالا نال بن چھوڑے ہن۔ جلے دوبارہ چراغ جلایا گئے تے حسین نے اپنے اصحاب باوفا نو موت کی تے تیار ڈٹھا ہے۔ میرے آقا دے منہ میں چوں نکلے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، او اللہ دے ولیاں غریب حسین دا سلام ہونے۔ پورے ذہن بالکل تیار ہیں لیکن اللہ واسطے میں نے اجازت بسم اللہ میں ایک جملہ تو سنوا لواں بالکل گھڑی دے ہوتے میری نگاہ ہے۔ سادات مومنین بی بی سکینہ وہ بالے قدم چاہ کے پھپھی دے کو لئی اما اور قرآن نہ پڑھو کیوں اما ایک دعا منگو نا کہیں دعا روکیا دی اما میں ڈٹھا ہے جلے میرے بابے نے چراغ بجھایا نا تو کئی لوگ میرے بابے غریب نو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اما میرا
میرا بابا کلر ہے ویسے. اگر میں اجازت دو تو ایک تاریخ کی حقیقت ہو رہی پڑھی جاواں. میرے مرشد حسین سبحان اللہ امام ہوئن تو ایسے ہوئن، حتیٰ کہ میرے مرشد حسین نے اولاد عقیل نو اولاد جعفر نو انہوں نے بھی میرے مولا فرمایا اگر تساں بھی واپس جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن ہر جوان دے نہیں حکم دے تا سا اپنی گردنہ کٹ چھوڑو. سن سو جلے میرا مرشد حسین صاحب بس اتنا کافی. اصحاب وفال مل کے خیمے بھی چاہے میری زینب دی ہیں حسین. یہ سچی گل ہے کہ صحابی کو چلے گئے کئی لوگ؟ میرا آقا دے ہاں جنہاں دا میثاق دے دن دا نام لکھا ہوا ہے وہ بچ گئے، باقی چلے گئے. میری سینہ دی مکمل یقین کر لو متا انہاں وچوں ہی کوئی جاون والا ہوئے. میرا صحیح فرمے دے نہیں ہلال بن نافع دی بیوی نہ آئی اس امام حسین دے حصے دی بھین دی یہ گل سنیے. دوڑ کے ہلال دے خیمے چاہیے عقل مار کے آدیے تساں اپنی تلواراں صاف کرنے چ مشغول ہو. علی دی دھی ہن بھی روندی کھڑی ہے. میرا آدم مونڈا ہلا کے آدیے تسلی کر لے متا تیرا ہی کوئی حکم. سبحان اللہ. مولا دی قسم ہلال دوڑے ہر صحابی دے خیمے میں سارے صحابی جمع ہو کے بی بی دے خیمے دے دروازے تے آ گئے. حقل مار کے دن علی دی شریف دی نہ گھبرا جب تک ساڑی جان میں جان باقی ہے اسا تیرے برا دے تو قربانی دے دے راسا. اس ویلے میری آلیہ سین نے فرمائے السلام علیکم یا ایھا الطیبون الطاہرون. او میرے ویر حسین دے پاک صحابی، او میرے ویر حسین دے طیب دے طاہر صحابی، میرا تواڈے اوتے سلام ہوئے. آخر کا جملہ حبیب ابن مظاہر تے ہلال بن نافع دیاں پیشانیاں قناعت دے اوتے آ لگیاں. عقل مار کے آدن مر جاؤں ہاں بی بی زینب دا وین نہ سنوا اسا کے ہوڑے نال ایڈی غریب ہو گئی ہیں نوکرہ تے سلام ودی کرے. رومن دا ٹائم ہے شریفہ دے دربار ہے. بھلا انہیں کہڑی آکھے جنوں اس ویلے رومن نہیں آتا ذہن ذرا کربلا لیون میں قربان ہو جاؤں. بس دوسرا حصہ شروع ہوئے. میرا امام بھیڑ نو نال لا کے اہل و عیال دے خیام دے وچ میرا امام ٹردا ودا ہے. لیکن سنیا ہے سجے پاسے بی بی زینب ہے کھبے پاسے حسین ہے درمیان 3 سالاں دی معصوم ہے. سجے ہاتھ دے وچ پھوپھی دی چادر دا دامن ہے کھبے ہاتھ وچ پیو دی آباد دا دامن ہے. ایک خیمہ دوجا خیمہ تریجا خیمہ دامن چھوڑ کے لگی گئی ہے. وقت آ گئی ہے چوتھا پنجواں چھواں خیمہ ہارا کے جو ہنجا سی وقت لگی گئی ہے. وقت والا یہ 7واں 8واں 9واں خیمہ جلے تریجی دفعہ سکینہ گئی ہے نا اس ویلے میرا مرشد حسین بھیڑ دا مونڈا ہلا کے دے زینب اتینو میں نو چھوڑ کے سکینہ کدے ویں دیئے. میری سین رو کیا دیئے حسین تو میرا کے لگتا ہے. سید دے میں تیرا ویر ہاں میں تیرا بیرا. میری سین رو کیا دی جی میں تو میرا بیرا ہے کہ میں سکینہ دا 6 مہینہ دا بیرا ہے. 3 راتاں 3 دن گزر گئے انہوں پانی نہیں ملا. رو لو یا اللہ پانی نہیں ملا. تیرا میرا دامن چھوڑ کے تے ویر نو دیکھن میں دیئے کہ کہانے زندہ ہے. اللہ اکبر. جلے میں اور جملے چھوڑ دیتے ہیں جلے آخری خیمہ اہل و عیال دا دے کے دسنا اکبر نما سمجھیں دی پئیے قاسم نما سمجھیں دی پئیے لبابا فضل نثار بھی
حسین خوش ہوئے، اہل و عیال اور صحاب کیتے، میرے امام نے یوں جائے ویلے دعا منگیے، بعد میرا امام فرمائے اختی زینب وہ میرے درداں دی بہوال بہن جی حسین اول دے باقی وقت میں اللہ دی عبادت گزارنا چاہنا، میری سینہ دی حسین میں کوئی رکیں دیا یہ ان بہت دکھا وین ازاداراؤ جلے بہن میرا جدا ہون لگے نا تو 3 سالاں دی معصومہ سوچ اچ پہ گئی ہے اما نال ونیا یا بابے نال رواں ایویں دامن دوئے نپی کھڑی ہے، بد سوچا اسی بابے نال رواں پھوپھی نال جاواں، جلے 3 دفعہ سوچا سا سنیا ہے سجے ہاتھ چوں پھوپھی دا دامن چھٹ گیا ہے، اور دعا ہتھاں نال بابے دا دامن نہ پائے سی، میرے امام زمین تو دھی نچائے ایو جو ویلا آئی تے منہ چم کے فرمے دے سکینہ میں تا عبادت کرنی ہے بابا میں کوئی روکیں دیاں، سکینہ پھوپھی نال ونیا کیڑی آکھے جنوں سکینہ دیں وین تے روڑ نہ ہسی، پھوپھی نال ونیا پیو دے گالج بائیں پا کے نکے نکے ہتھا کوئی گھٹا اسی چاہ تے گل دے ہوتے بوسا دے کیا دیے بابا میں جان دیا پھوپھی نال تا میں شام تک ونجنا ہے، بابا تو آج رات دا مہمان ہے، بابا میں چاہ دیا جتنا ٹائم تیرے نال گزارا او دھیاں لے او حسین نورو بنا لے سو میری لکھ جان قربان ہو جاوے بابا تو عبادت کریں میں تیرے نال مٹی دے ہوتے بیٹھی رہا سا ازاداراؤ میرا مرشد حسین عبادت والے خیمے چایا، میرا امام مصلی عبادت دے ہوتے کھڑے، میرے امام نے 2 رکعت نماز نافلہ شکرانہ دربار توحید پڑھنی شروع کی تھی، شیعوں نماز پڑھی کرو اپنے امام دا حکم من کے پڑھی کرو، علی ولی اللہ والی نماز پڑھی کرو، میں صدقے ہو جاواں میرے امام نے آکھا اللہ اکبر، میری سین سجے پاسے مٹی تے بہ کے نا میرے لکھا ہے انہیں معصوم سجا ہاتھ ان زمین دے ہوتے ٹیک کے نا ان بابے دا چہرہ دے دی بیٹھے عاشق آئی نہ پیو دے چہرے دی، ویسے دھیاں لے بیٹھے ہو دھیاں نو پیواں نال بڑا پیار ہوتا ہے، سبحان اللہ، میرا امام رکوع دے وچ گیا ہے چہرہ دے دی بیٹھی ہے، سجدے وچ گیا ہے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ دوجا سجدہ دیتی رہی، دوجی رکعت دا قیام دیتی رہی، رکوع دیتی رہی، پہلا سجدہ دیتی رہی، دوجا سجدہ میرے امام نے نماز دا ودھایا ہے توڑ دیتا ہے تے چھپا ہے نا چہرہ سکینہ کھولوں، میری سہن سکینہ وقت مٹی دی پرواہ نہیں کی تھی، ایو ویلا آئی اپنا سجا رخسارا زمین دے ہوتے رکھ کے تے پیو دے منہ نال منہ رلا کے دے سر چاویں آؤ اجڑی دا بابا، سر چاویں آؤ میرا اج رات دا مہمان بابا، کئی بندے ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہوں رویے یا نہ رویے، میں تو آ کے تو ذاکر دی محتاج رات بھی نہیں، ہاں میں صدقے ہوں رونا بھی ہے تو ماتم بھی کرنا ہے، بہت سے لوگ جیو مقتل پڑھ کے دیکھو کہ میں میرے امام کے دل کے ہوتے رشتہ چلا میرے امام نے نماز کی اور میرے امام نے مٹی کے حکم اپنی معصومہ دین چاہ
الزهراء سیدات علامہ بطول دا پترا میری آخری رات تیری عبادت کرنی میں تنہوں سے انداز ہی سنوا رہا شالا میری دینوں نے دراونے اولاد لے بیٹھے ہو دیاں تے پتراں لے بیٹھے ہو پیاریاں دیاں نو پیارے پہ ہو یا ماوائی میں نہیں سمیں دیا لوری دے کے سمیں دیا اور کا نوین سنوائی جاواں میرے امام نے دین اچھایا ہے سنی ہاں نہ لایا ہے اپنے خیمے دیچ میرے امام ترنا شروع کیتا ہے کہے ویلے خیمے دے کونے وجوین ہے کہے ویلے خیمے دے کونے وجوین ہے اگر مار کے میرا امام ادا کرا یا نور عینی یا پردہ قلبی وقت نومل نومیا بنیا کلمہ سناوا رو رو کیا دکھر دل جان بچڑا نادان بچڑا اجا رات کھڑیے شام کو شرم نہ کرو یار برداشت کرے سو دید مود منہ چرکائے سے اگر مار گیا دے کال رو دیرا سے او بابا گلے سے سکینہ دیا کھل گئی ہیں سکینہ دل ختم ہو گئی ہے پیو تو دے کیا دے کی میں گل کی دی میں کل رو دی رہا سا میں کل تے کو بولے دی رہا سا تے بابا تو کدے ویسے آوازہ دے میں نہ ہو سا تے بابا تو جتھے ہو سے میں تیرے کو لازا پیو تے گلج بھائی پاتیاں اگر مار کیا دے تے کو بچیزا چارے مریزا مرو دکھائے میرا امام دے مقتل جناوے میرا قاتل بڑا ظالم ہے کیوں بابا رو کے میرا امام دے تماچے جھلے سے توروی لوے سے
گئی ہے مگر بابا مری گیا. میں ان پر ڈرانا آخر امام دی دعا آئی وہ دعا منگی سی. ہار دا موسم آئی لو آئی گرمی آئی لیکن فرات کے پانی نال ہوا لگ کے اون خیمے چاہیے جتنا دھی نو چاہی کھڑا ٹھنڈی ہوا سکینہ نو لگی ہے. بی بی دی آنکھاں بند ہو گئی ہیں ستی ہوئی دھی نو چاہ کے اون خیمے دے چاہے جتنا رباب مٹی دے ہوتے پوتر نو سمائی بیٹھی ہے. اصلر نو میرا امام ہے بی بی رباب اٹھی ہے آوازاں دے اصلر دی ماں ہی کامانت میں بھی دے بنا. میری سین سکینہ نو لے آئے میں نے دیکھی سجے پاسے اصغر دے سمایا ایسی جلے میرا امام پچھا تے ہٹے آئی بھی ایویں سکینہ دے منہ چ رکھا ایسی حقل مار گیا دے سکینہ تے گوکی میں نظر آ گیا. او بابا طلح دے دا مہمان میرے مرشد حسین حقل ماری میرے امام دی اچھی حقل آئیے شاہ فرمایا میرا سونا بچڑا ذرا اور پوتا جوانے اے جو رات جہویندی ماتم کرو وہ تھمدی پئیے وہ اچھی دے اکبر ہاتھ بدھنے اچھا وین کی تائیں سے پیڑیاں بھیری کو آذان چھڑاوا میری بھیڑ متی دے رہ گئے تو صاحب من کا چپ کر کے چھڑایا حسین.
پیا کرا چا ٹائم ہو گیا ہے ایک بہن بی بی زینب دا ماتم کرنے رل گئی ہو ٹائم ہے سونے آذان علی اکبر دی کتاب زینب قرآن او ساریا بی بیا رل کے سنو میرے اکبر دی آذان بی بی سکینہ تڑپ کے اٹھی ہے